وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ اور اللہ خفیہ دعوت بھی چلا رہے ہیں۔ یہ بندے جب دعوت کی محنت کرتے کرتے اپنی دعوت کو ایک معیار پر پہنچا دیتے ہیں، ایک مقام پر پہنچا دیتے ہیں، تو اللہ کی خفیہ دعوت کا نظام چلتا ہے۔ دلوں میں اللہ اتارتے ہیں ایمان، ہم نہیں پہنچے اور ایمان مل گیا لوگوں، ہم نہیں پہنچے اللہ کا پیغام پہنچ گیا۔ من اقبل الی تلقیتہ من بعید، من اعرض عنی ناجیتہ عن قریب۔ جو میری طرف آتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، تو میں تو اس کا استقبال کرتا ہوں، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہوں۔ من اقبل الی تلقیتہ من بعید، من اعرض عنی ناجیتہ عن قریب۔ اور جو مجھ سے اعراض کرتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے، تو میں اپنے بندے کو سرگوشی کرتا ہوں، اپنے بندے کے دل پر آواز لگاتا ہوں، اپنے بندے کو پیغام پہنچاتا ہوں۔ ناجیتہ عن قریب، اے میرے بندے کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ میں تو تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں، کہاں جا رہا ہے؟ ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ۔ اے بندہ تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں، رات میں آج تو بھی تیرے انتظار میں ہوں، دن میں آج تو بھی تیرے انتظار میں ہوں۔ تو آواز لگ رہی جی، کس نے آپ کو اس میدان میں لا کے جمع کیا؟ ارے تبلیغ والے پکڑنے گئے تھے کیا؟ ارسٹ کر کے لائے، ارسٹ کر کے لائے؟ ارے کوئی گرفتار کر کے لایا آپ کو؟ ارے بولو، کوئی زبردستی کر کے لایا؟ کس نے آپ کے دل میں ڈالا؟ کس نے آپ سے کہا کہ مالیگاؤں کا اجتماع ہے اور اپنے کاروبار بند کرو اور میدان میں پہنچ جاؤ؟ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ قربانی کی جگہ یہ چھوڑیں گے نہیں؟ تبلیغ والے چھوڑتے کیا؟ کوئی مجلس ایسی ہے جس میں تشکیل نہیں ہوئی؟ ارے بولو، تشکیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ قربانی، یہ مجاہدہ، سنجا کی پریشانی، کھانے کی پریشانی، پینے کی پریشانی، چلے جاؤ تھک جاتے ہیں استنجا خانے جانے کو، وہاں بھی جا کے لائن لگاؤ، دھوپ میں کھڑے رہو جی، یہ ساری تکلیف معلوم ہے، سب معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ لیکن اس کے باوجود کس نے لا کے اس میدان میں جمع کیا؟ بتلا، یہ اللہ کی وہ خفیہ آواز نہیں، یہ اللہ کی خفیہ دعوت نہیں ہے جس نے آپ کے دلوں کو اپیل کیا، آپ کے دلوں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا اور آپ کو لا کے اس میدان میں جمع کر دیا؟ اس لیے کہ وہ عطا کرنا چاہتا ہے، اتمام حجت ہو چکی ہے۔ اب اگر ہم نے اس کو قبول نہیں کیا تو ہم تو بڑا کوئی محروم نہیں۔ تو ایک طرف شیطان دعوت دے رہا، تو کیا کہے گا؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ کہ ہم نے تم کو زبردستی نہیں بگاڑا ہے، ہم نے تو دعوت چلائی اور تم نے ہماری دعوت قبول کر لی۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ شیطان کی دعوت کن کن راستوں سے چلتی ہے؟ بولو، انسانوں کے راستے سے چلتی ہے، بگڑے ہوئے انسان ہیں، خود شیطان جی اپنی بات چلاتا ہے نفس کے راستے سے، طبیعت کے راستے سے، اور شیطان کے دائی بگڑے ہوئے انسان ہیں جو زندگیاں بگاڑتے ہیں، وہ شیطان کے دائی جی، شیطان کے دائی یہ ماحول ہے کہ ماحول آج بگڑنے کا ہے، باطل نے بگڑنے کے اتنے اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ اللہ کی قسم اچھے خاصے انسان کو اگر اس ماحول میں چھوڑ دیا جائے تو وہ ابلیس کا بچہ بن کر کے بتلا دے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج نوجوانوں کی زندگیاں کیسے بگڑ رہی؟ کوئی بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے؟ کوئی تعلیم نہیں جا رہی بگڑنے کی؟ ماحول نے ہر ایک پر اثر ڈالا ہے، دنیا نے ہر ایک پر اثر ڈالا ہے۔ دنیا یہ باطل کی دائی ہے، غلط کی دائی ہے، یہ دعوت دیتی ہے مجھے حاصل کرو،
ترقی، حفاظت، سکون میرے اندر ہے. یہ سب دعوتیں چل رہی ہیں. اور اللہ کا بندہ ان سارے دشمنوں کے درمیان اپنی زندگی گزار رہا ہے. اسے اپنے آپ کو اس ماحول سے بچانا ہے، ان کے خطرات سے بچانا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے. اس کا واحد راستہ یہ ہے یہ اللہ کے دین کا داعی بن کر کے اس دنیا میں زندگی گزارے. اللہ کی قسم شیطان یہی مغلوب ہوگا. نفس پر یہی آرے چلیں گے، مزاج کے خلاف. یہی تربیت ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے اول جتنے اعمال دیے ہیں وہ خود تربیت کا سامان ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاق ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، یہ ساری چیزیں تربیت کا سامان ہے. جی نماز خود تربیت کا سامان ہے. بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ اس کے سنورنے کا انتظام کرتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فحش، منکرات، گندی چیزیں، گندا مزاج، گندی سوچ، گندے اعمال دھیرے دھیرے نماز کے راستے سے نکل جاتے ہیں. جی اللہ نے اعمال دیے ہیں تربیت کے لیے. بندے نے اپنی نظروں کی حفاظت کی. ہاں یہ تربیت کا سامان ہے کہ دیکھ اپنی نظروں کی حفاظت کر، اللہ کو ناراض مت کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں چند نعمت گنواؤں گا، ایک آنکھ کی حفاظت کر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت اسے ایسی عبادت کی توفیق دے گا جس عبادت کی لذت اور مزہ یہ محسوس کرے گا. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا شارحین نے کہ اللہ عبادت کی لذت اور مزہ اسے عطا کرے گا. کیا مطلب؟ نماز پڑھے گا، نماز میں اسے مزہ آئے گا اگر اپنی نظروں کی حفاظت کر لی. ذکر کرے گا، ذکر میں اسے مزہ آئے گا. آج تو بوجھ ہے، اس وقت یہ تربیت ہو جائے گی کہ اللہ کا ذکر کرے گا مزہ آئے گا، تلاوت کرے گا مزہ آئے گا، اچھے اعمال کرے گا، اعمال میں اور عبادت میں اسے مزہ نصیب ہو. اور اللہ دوسرا انعام، اللہ اسے ایمان کی ایسی چاشنی دے گا، ایمان کا ایسا مزہ دے گا کہ اس ایمان کے مزے اور چاشنی کو یہ محسوس کرے. کیوں؟ اس بندے نے نظروں کی حفاظت کر لی. تیسرا انعام، قیامت کے میدان میں ہر آنکھ روئے گی. 3 آنکھوں کے علاوہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے 3 آنکھیں قیامت کے میدان میں نہیں روئیں گی. اور جو رونے والی آنکھیں ہوں گی وہ اتنا روئیں گی کہ آنکھوں کا آنسو ختم ہوگا، خون بہے گا. اور میرے دوستو یہ وہ آنکھیں جو اللہ کی نسبت پر راہ خدا میں جاگی ہے. یہ وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے بہی ہے، چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، کہ مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو بہ گیا، اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر یعنی آنکھ والے پر جہنم کے انگارے حرام کر دے گا. جی اس لیے کہتے ہیں کہ سحر میں اٹھ کے رویا کرو کہ تمہارے سامنے کوئی نقشہ نہ ہو، کاروبار کا نہ ہو، بیوی بچوں کا نہ ہو، دنیا کے مشاغل کا نہ ہو، دنیا سو رہی ہو اور آپ نیت باندھ کر کے کھڑے. دائی کے لیے فرض کے درجے کی ہے نمازی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. دنیا سو رہی ہے، یہ بندہ کھڑا ہے رات میں، اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے اور اللہ اس کے انعامات کے وعدے سنا رہا ہے.
کہ تم نہیں جانتے کہ ہم نے تمہارے لیے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو نہیں جانتا ہم نے تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر رکھا، وہ آنکھ جو روئی ہو خدا کے خوف سے، اور وہ آنکھ جو محارم اللہ پر اٹھنے سے رکی ہو، غلط جگہ پر اٹھنے سے رکی ہو، اللہ اس آنکھ پر یا آنکھ والے پر اللہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ فرمایا ایسے اعمال والوں کے جسم سے پاکیزہ خوشبوئیں نکلتی ہیں، جی جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی اللہ اسے اپنی محبت کا پروانہ عطا کرے گا۔ یہ بندہ میرا محبوب ہے، یہ بندہ میرا پیارا ہے، یہ اللہ کی طرف سے محبت کا پروانہ ملے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنی نظروں کی حفاظت کی۔ اور فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ اپنے قریب بلائے گا اور اللہ یہ کہے گا اے میرے بندے، کہتے جیسا عمل ویسی جزا، جیسا عمل ویسی جزا اللہ کی طرف سے۔ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں اپنے آپ کو جی غیر محرم پر نگاہ ڈالنے سے بچایا، آ جا میرا دیدار تیرے لیے میں حلال کرتا ہوں، اب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں۔ وہ اللہ کا دیدار جو آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ لاکھوں برس دیکھنے کے بعد بھی جنتیوں کی خواہش اور ان کے اندر سے طلب، ان کے اندر سے چاہت ختم نہیں ہوگی، اس اللہ کے دیدار کو اللہ اس بندے پر حلال کر دے گا۔ اب تو ہے اور میں ہوں۔ ایک آنکھ کی حفاظت پر اللہ کی طرف سے اتنے وعدے ہیں، بتلاؤ جس نے کان کی حفاظت کر لی، جس نے زبان کی حفاظت کر لی، جس نے دل کی حفاظت کر لی، جس نے دماغ کی حفاظت کر لی، جس نے اپنے اعضاء کی حفاظت کر لی، جس نے خواہشات کی حفاظت کر لی، جس نے تمناؤں کی حفاظت کر لی، بتلاؤ اللہ قیامت کے میدان میں انہیں کتنے انعامات سے نوازے گا۔